نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ یاسین کی ہم 3 آیات پہ بات کریں گے، 13، 13، 14، 15، 16 اور 17 تک۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور ان سے مثال بیان کرو شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے، جب ان کے پاس ایک میسج لے کر لوگوں کو بھیجا گیا۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، جب ہم نے ان کی طرف دو لوگوں کو بھیجا، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا، انکار کر دیا، تو ہم نے تیسرے سے زور دیا، تیسرے سے اور اس کو بہتر کیا۔ اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا۔ ان انتم الا تکذبون، تم نرے جھوٹے ہو، کہ تم تو بھائی ہمارے جیسے سمپل سے آدمی ہو، سادہ سے، تو تم تو بس فارغ ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، جھوٹے ہو۔ قالوا ربنا یعلم ان الیکم لمرسلون، وہ بولے اب ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا، کہتا ہم تو میسج دینا ہے، پیغام دینا ہے، ہم نے وہ بتا دینا ہے۔ اللہ کریم کا جو حکم ہے، جو دعوت ہے، وہ دے دینی ہے، آگے تمہاری مرضی۔ تو یہ آیت کا یہ جو نزول ہے، اس کا جو ریفرنس ہے، یہ کس سلسلے میں ہے، اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایک شہر ہے انطاکیہ، یہ ایک بڑا شہر ہے، اس میں چشمے، کئی پہاڑ، اور اس سائڈ پہ ایک شہر پناہ ہے 12 میل کی دور میں بستا، یعنی کہ یہ شہر جو ہے وہ 12 میل میں تھا، شہر انطاکیہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے مختصر جو ہے اس میں بیان کرتے ہیں، اسی طرف یہ اشارہ ہے ان آیات کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواریوں صادق و صدوق، ایک کا نام صادق تھا اور دوسرے کا نام صدوق، ان کو انطاکیہ بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں کو بت پرستی سے روکیں، دعوت حق دیں۔ جب وہ دونوں شہر کے قریب پہنچے، ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئے، تو باہر ایک بوڑھا آدمی جو تھا وہ بکریاں چرا رہا تھا، چرواہا تھا، جس کا نام تھا حبیب نجار۔ اس سے حال دریافت کیا، سلام دعا ہوئی، حال چال پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا ہے دعوت حق دینے کے لیے، اور آپ کی طرف آئے ہیں، بت پرستی کو چھوڑ دیں، خدا پرستی کی طرف آئیں۔ حبیب نجار نے کہا کو آپ نشانی بتاؤ گے، کیسے آپ ہمیں بتا رہے ہو کوئی نشانی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بیماروں کو ٹھیک کرتے ہیں، شفا یاب کرتے ہیں، اندھوں کو بینا کرتے ہیں، برس والے کا مرض بھی دور کرتے ہیں۔ تو حبیب نجار کا جو بیٹا تھا وہ 2 سال سے بیمار تھا، تو انہوں نے اس کے لیے بتایا، تو ان کے گھر گئے، ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، وہ اللہ کے کرم سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ اس طرح لوگوں کو پتہ چلتا گیا، بڑی مخلوق کو پتہ چل گیا، آہستہ آہستہ لوگوں میں وہ بات مشہور ہو گئی، اور اس سے لوگوں کے جو معاملات، بیماریوں کے سلسلے جو ہے اندھے تھے، ان کی آنکھوں کا نور لوٹ آیا اللہ کے فضل سے، جو بیمار تھے وہ ٹھیک ہونے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا معاملات ہیں، وہ سارا پھر ہو گیا شروع۔ کیا ہمارے معبودوں کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں معبود ہے، جنہیں ہم سب کو، بتوں کو، پہاڑوں کو، آسمان زمین کو پیدا فرمایا ہے، وہی ہمارا خالق حقیقی ہے۔ لوگوں کو جناب پھر غصہ آ گیا حق سے، ویسے وہ فائدے جو ہیں وہ لے رہے ہیں،
پورا سارا وہ انٹرٹین کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، بیماریاں دور ہو رہی ہیں، معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں۔ وہ نہیں، وہ دیکھتے کہ بت ہمیں کیا دیتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، وہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، سمجھتے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کیوں جی، آپ نے ہمارے خداؤں پہ بھی جناب ایک کہہ دیا کہ ہے خالق مالک، تو اس طرح تو آپ نے بڑا معاملہ خراب کر دیا۔ تو ان کے خلاف ہو گئے، ان کو مارا، جن سے انہیں اتنا فائدہ ملا انہیں کو مارا، اور دونوں کو قید بھی کر دیا۔ مارنے پہ اکتفا نہیں کیا، دونوں کو قید بھی کر دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے پیچھے شمعون تیسرے کو بھیجا، ان میں داخل ہوئے، بادشاہ کے مصاحبین مقربین سے رسم و راہ پیدا کر کے وہ پھر بادشاہ تک پہنچے۔ عام پبلک نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، اس پر اپنا اثر پیدا کر لیا۔ بادشاہ اس سے مانوس ہو گیا، اس سے تھوڑا قریب ہو گیا۔ تو ایک روز پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد، دنوں کے بعد، پھر بادشاہ سے کہا کہ دو آدمی جو قید کیے گئے ان کی بات سنی گئی تھی، اور وہ کیا کہتے تھے؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، جب انہوں نے نئے دین کا نام لیا فوراً مجھے غصہ آ گیا۔ شمعون نے کہا اگر بادشاہ کی رائے ہو تو انہیں بلایا جائے، کہ بادشاہ کے پاس بھی وہ خبر گئی تو وہ بھی غصہ کر کے اس نے اس کو قید کر دیا تھا۔ لوگوں نے بتایا یہ تو جناب یہ کہتے ہیں، پھر ان کو بلایا جائے، دیکھیں ان کے پاس کیا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں بلائے گئے۔ شمعون ان سے دریافت کیا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر جاندار کو، ہر مخلوق کو، ہر جاندار کو، اسی نے ہمیں بھیجا ہے۔ شمعون اب سوال کر رہا ہے ان سے کہ مختصر صفت بیان کرو۔ انہوں نے کہا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ شمعون نے کہا تمہاری نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو بادشاہ چاہے۔ تو بادشاہ نے کندھے لڑکے کو بلایا اور انہوں نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا، وہ تو پہلے بھی ٹھیک ہو رہے تھے۔ شمعون نے بادشاہ سے کہا کہ اب مناسب یہ ہے کہ تو اپنے عبودوں سے کہیں کہ وہ بھی ایسا کریں۔ اب شمعون بن کے آ گیا ان کا سالس، اسی معاملے میں، اسی وے میں، اسی طریقے سے نہیں آیا، ابھی طریقہ چینج تھا کہ وہ پہلے اتنے دوستی کی بادشاہ سے، قیدیوں کو بلایا، معاملات ہو گئے، وہ پورے سالس بننے والا سلسلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسی لیے پھر بادشاہ نے اندھے کو بلایا، اس کو ٹھیک کیا۔ پھر شمعون نے کہا کہ تمہارے جو خدا ہیں، تم جن کے پیچھے پڑے گئے ہو، ان کی پرستش کرنے کے، ان کو خدا بنائے پھرتے ہو خود سے ہی، اب ان کو بولو کہ یہ کریں۔ تو بادشاہ نے سرنڈر کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ تو نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو بادشاہ نے شمعون سے کہا کہ تم کچھ چھپانے کی بات، اس میں تو کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے، ہمارے معبود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر بادشاہ نے ان دونوں حواریوں سے کہا کہ اگر تمہارے معبود کو مردے کے زندہ کر دینے کی قدرت ہو تو ہم پر لاؤ۔ اس نے ایک اور پیشکش آگے رکھ دی۔ اندھا تو ٹھیک ہو گیا، اس نے کہا یہ چھوٹی موٹی بات ہے، مردے کو زندہ کرو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اس طرح ایک جو ہے نا کسان کا بیٹا دیہاتی، وہ فوت ہوا تھا، 7 دن ہو گئے تھے اس کو، تو اس کو جو ہے اٹھایا، اس کو بلایا، اس کو اٹھایا گیا، اللہ کے حکم سے وہ اٹھا اور اس نے بتایا، پھر ان کو واضح کیا کہ لوگوں یہ جو جس چکر میں پڑے ہوئے بتوں کے چکر میں، تو میں تو خود جہنم میں جل رہا ہوں، اور مجھ کو جہنم کی 7 وادیوں میں داخل کیا گیا۔ اس نے بتایا کہ میں آگاہ کرتا ہوں کہ اس رستے سے رک جاؤ، ڈر جاؤ، جو آپ کے پاس دعوت حق آئی ہے اس کو قبول فرماؤ، قبول کرو، تو اسی میں تمہاری بہتری ہے دنیا و آخرت کی۔ پھر آسمان کے دروازے کھلے اور ایک حسین جوان مجھے نظر آیا جو ان دونوں شخصوں کی سفارش کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کون تین؟ اس نے کہا ایک شمعون اور 2 یہ۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ جب شمعون نے دیکھا کہ اس کی بات بادشاہ میں اثر کر گئی تو اس نے بادشاہ کو نصیحت کی، وہ ایمان لایا اور اس کی قوم بھی زیادہ تر ایمان لے آئی، اور کچھ جو بگڑے تھے، جو ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، وہ اڑے رہے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ 2 حواری تھے کہ وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون۔
تو اس طرح جو ہے 3 لوگوں کو بھیجا، صادق کو، صدوق اور شمعون۔ تو اس طرح دین حق پھیلا ہے۔ تو اب بھی اسی طرح کے لوگ ہیں جو حق کی دعوت کو نہیں مانتے، پھر وہ کچھ اثرات اس کے دیکھتے ہیں پھر وہ قبول کرتے ہیں، کچھ ایسے ہٹ درم ہے وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ سمجھ کی عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔